بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر سرور ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ گیسٹرنٹرالوجسٹ اور ہیپاٹالوجسٹ ہوں. آج ہم ایک بہت ہی اہم بیماری ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی کامن ہے اور ہر ایک شخص کسی نہ کسی ٹائم پہ اس بیماری سے متاثر ہے اور وہ ہے کنسٹیپیشن، جس کو اردو میں ہم قبض کہتے ہیں. تو کنسٹیپیشن یا قبض کیا ہے یہ آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کی کیا کیا کون سی ٹیسٹ ہیں جو کہ بعض مریضوں میں کرنی چاہیے اور اس کی عام سمپل سا علاج کیا ہے. تو یہ آج ہم ڈسکس کریں گے. تو قبض یا کنسٹیپیشن کیا ہے؟ یہ امریکن کالج آف گیسٹرنٹرالوجی جو کہ ایک آرگنائزیشن ہے، وہ کنسٹیپیشن کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو ہفتے میں 3 سے کم پاخانے آ رہے ہوں یا پاخانہ اتنا سخت اور خشک ہو جس کو پاس کرنے میں اس کو مشکل پیش آ رہی ہو، تو اس کو ہم قبض یا کنسٹیپیشن کہتے ہیں. اچھا، دنیا میں 2 سے لے کے 27% لوگ قبض کا شکار ہیں اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں وہ خوراکیں جن میں فائبر کا استعمال کم ہے، لائف سٹائل ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں میں کنسٹیپیشن ہوتا ہے، کچھ دوائیاں ہیں جس کی وجہ سے قبض ہو سکتی ہے، کچھ نیورولوجیکل ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کچھ ہارمونل مسئلے ہیں جس کی وجہ سے قبض ہو سکتی ہے، لائک ہائپوتائرائڈزم ہم ان کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. تو قبض کو کس طرح ہم انویسٹیگیٹ کریں گے یا کنسٹیپیشن کو ہم کس طرح انویسٹیگیٹ کریں گے؟ تو یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ اس کی ویریبلٹی ہے. مطلب ایک مریض ہے جس میں بہت سارے ٹیسٹ ہمیں کرنے ہوتے ہیں اس کی قبض کی جانچ کے لیے، لیکن کچھ مریض ایسے ہوں گے جس میں ٹیسٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو ایسے مریض جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کی کمپلیٹ ہسٹری لیتے ہیں اور اس ہسٹری کے بیس پہ اس کو ایگزامن کرتے ہیں اور پھر آگے جا کے ان کی اگر ضرورت ہو تو کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں، جس میں سیرم کیلشیم ہے، CBC ہو گیا. اس کے علاوہ ہائپوتائرائڈزم کو رول آؤٹ کرنے کے لیے تائرائڈ فنکشن ٹیسٹ ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ کچھ میڈیسن لے رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو قبض ہو رہی ہے تو اس کو ہم ماڈیفائی کرتے ہیں. اچھا، یہ تو اس کی ٹیسٹ ہو گئی. پھر اس کی علاج کی طرف آتے ہیں تو ہم لوگ اکثر جو ہیں ہر ایک چیز کے علاج کے پیچھے جاتے ہیں، جو کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو سمپلی ہم خود بھی مینیج کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی، اگر اس کو سمجھا جائے بہتر طریقے سے تو اس کو بغیر دوائیوں کے بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لائک سردیوں میں یہ مسئلہ کافی زیادہ ہوتا ہے، تو سردیوں میں اس کی زیادتی کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ہم پانی نہیں پیتے زیادہ. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جب اس کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تبھی وہ پانی پیتے ہیں، اور یہ پانی نہ پینے کی وجہ سے مریض اکثر ڈی ہائیڈریشن میں جاتے ہیں اور یہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے پھر اس کو قبض ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہ خوراک جن میں فائبر کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی قبض ہو سکتی ہے. تو مینیج کرنے کا یہ ہے کہ ایک تو ہم وہ خوراکیں لیں جس میں فائبر زیادہ ہو. لائک فائبر کن کن چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے؟ فائبر یہ فروٹس جتنی بھی ہے اس میں کافی مقدار میں یہ زیادہ ہوتا ہے. خاص کر سیب کا چھلکا جو ہے یہ پیٹ کے لیے بہت مفید ہے اور قبض کے لیے بہت ہی ایک اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ پانی زیادہ پیا جائے. اس کے علاوہ وہ لوگ اکثر ہم کافی پیتے ہیں لیکن ہماری موبیلٹی نہیں ہوتی، تو موبیلٹی نہ ہونے کی وجہ سے بھی زیادہ تر لوگوں کو قبض کی شکایت رہتی ہے. تو پانی پینے کے ساتھ ساتھ ہائی فائبر ڈائٹ لینا، اس کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹی کرنا، کچھ ہلکی پھلکی ورزش کرنا یا چلنا پھرنا، اس کے ساتھ یہ کچھ عام سی چیزیں ہیں جس سے ہم قبض کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر ان مطلب جنرل میئرز ہم ان کو کہتے ہیں، اگر اس کی وجہ سے قبض میں امپرومنٹ نہیں آ رہی ہو تو پھر اس کے کچھ اور بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں. لائک اگر
پیشنٹ کا وزن بہت زیادہ ہے اور کافی عرصے سے اس کو یہ ہے تو تھائرائڈ کو دیکھنے کے لیے ہم اس کا TSH یا تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ سیرم کیلشیم اس کا کرتے ہیں. اس کے علاوہ فل بلڈ کاؤنٹ ایک ٹیسٹ ہے وہ ہم مریضوں کا کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ٹیسٹ ہیں لائک کولونک ٹرانزٹ اسٹڈی ہے. اس کے علاوہ ڈیفیکاگروپی ایک ٹیسٹ ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ انوریکٹل مینومیٹری ہیں. کچھ ایڈوانس ٹیسٹ ہیں جو کچھ مریضوں میں ہم کرتے ہیں. اور مینجمنٹ کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سمپل چیزیں اگر ہم فالو کریں, ورزش ہلکی پھلکی رکھیں, خوراک وہ کھائیں جس میں فائبر زیادہ ہو, پانی زیادہ پئیں. اس کے علاوہ ان چیزوں سے قبض کو کنٹرول کرنے میں مطلب مسئلہ آ رہا ہو یا کسی کا اس کے ساتھ فرق نہیں پڑ رہا ہو تو اس کے علاوہ کچھ میڈیکیشنز ہیں جس کو ہم لیگزیٹیوز کہتے ہیں تو وہ پھر ہم شروع کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو قبض کافی عرصے سے ہے اور ان کا وزن گھٹتا جا رہا ہو تو ایسے مریضوں میں کبھی کبھار ہم انڈوسکوپی بھی کرتے ہیں, خاص کر جب ان کی ایج زیادہ ہو یا ان کو قبض کے ساتھ ساتھ بلیڈنگ بھی آ رہی ہو تو ہم کبھی کبھار کولونوسکوپی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں. تو یہ کچھ جنرل سمپل سی چیزیں تھی جو قبض کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کو اس سے فائدہ پہنچ گیا ہوگی. جزاک